اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی المرسلین اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ ذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں عبدالقدیر محمد بن عفان بلس خواہ آپ کا خیر خواہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سامعین، فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمن میں ہم آج اس نشست میں اعتکاف اور شب قدر کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ سامعین، اعتکاف اور شب قدر کی فضیلت کے بارے میں نے جن مستند فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے ان کے نام یہ ہیں: المبسوط، الرسالۃ الشافعی، شافعی فقہ، رسالہ فقہ شافعی، شافعی بہشتی زیور، شافعی تحفۃ الباری شامل ہے۔ آئیے سامعین، اعتکاف اور شب قدر کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اعتکاف کے لغوی معنی رکنے کے ہیں اور شریعت میں مسجد میں ایک خاص طریقے پر نیت کے ساتھ ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عز و جل کا ارشاد مبارک ہے کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف حکم بھیجا کہ میرے گھر کو پاک رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ لیکن اعتکاف مخصوص طریقے پر امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے رکا رہتا ہے اور نیکیاں بغیر عمل کے جاری رہتی ہیں۔ اعتکاف ہر وقت سنت ہے، چاہے بغیر روزے کے یا صرف رات میں، کیونکہ کسی وقت کی قید اور تعین کی پابندی نہیں ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف کرنا دیگر ایام کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے۔ رسول ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی فرمائی۔ اعتکاف کے سنت ہونے پر اجماع ہے اور رمضان کے آخری عشرہ میں سنت موقدہ ہے۔ حدیث شریف ہے کہ جسے بحقی نے روایت کیا ہے، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان میں 10 روز اعتکاف کیا گویا اس نے 2 نفل حج اور 2 نفل عمرے کیے۔ اعتکاف نظر منت کرنے سے واجب ہوتا ہے اور صرف ایک رات کا اعتکاف بھی صحیح ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ رسول ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا تھا اور آخری عشرے میں اس کی پابندی کی۔ یہ بھی روایت ہے کہ شوال کے پہلے عشرے میں بھی آپ نے اعتکاف کیا، اور چونکہ شوال کے پہلے عشرے میں عید کا دن بھی شامل ہے جس میں روزہ رہنا منع ہے، اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اعتکاف کے لیے روزے کی شرط نہیں ہے۔ رسول ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے امہات المومنین نے بھی اعتکاف کیا تھا۔ بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف کرنا حرام ہے، اور خوبصورت عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے باوجود اعتکاف مکروہ ہے۔ وقت فضیلت اعتکاف: رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف افضل ہے۔ اس کی اصل حکمت لیلۃ القدر کی تلاش اور اس کے حصول کی کوشش ہے، اس لیے کہ بقول شافعی رحمۃ اللہ علیہ شب قدر ان دنوں میں واقع ہوتی ہے۔ شیخین کی روایت سے 21ویں رات اور مسلم کی روایت سے 23ویں رات اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے 27ویں رات شب قدر ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی یہی ہے۔ اکثر علماء نے 27ویں رات کو ترجیح دی ہے۔ دوسری راتوں سے شب قدر افضل ہے، اس لیے کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ روایت ہے کہ جس نے شب قدر عبادت میں گزاری اس کے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ عبادت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ساری رات نماز، تلاوت اور دعا میں گزارے، اور کثرت سے یہ دعا کرنا اولیٰ ہے: اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ شرائط صحت اعتکاف: اعتکاف کے صحیح ہونے کے 3 شرائط ہیں: پہلا اسلام، دوسرا عقل، تیسرا حدث اکبر سے پاک ہونا۔ حدث اکبر حیض و نفاس اور جنابت کی حالت کو کہتے ہیں۔ حدث اکبر کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنا منع ہے۔ جنابت احتلام کی وجہ سے ہو تو طہارت میں جلدی کرے، ورنہ اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ ارکان اعتکاف: ارکان اعتکاف 3 ہیں: پہلی نیت، دوسرا قیام، تیسرا مسجد۔ پہلی نیت: اعتکاف کے لیے نیت شرط ہے، نیت کا قلب سے ہونا ضروری ہے۔ سنت اعتکاف کی نیت یہ ہے: نویت سنت الاعتکاف۔ دوسرے قیام: مسجد میں قیام یعنی تھوڑی دیر کے لیے رکنا اعتکاف کے لیے ضروری ہے۔
تیسرا، مسجد شریعت کے حساب سے اعتکاف مسجد میں ہو، کیونکہ روایت رسول ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہوتا ہے، کسی اور جگہ اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ عام مساجد کے بجائے جامع مسجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے۔ اعتکاف میں جائز کام کرنے کی اجازت۔ اعتکاف کی حالت میں خوشبو کا استعمال، بالوں میں تیل ڈالنا اور کنگھی کرنا اور کپڑا سینا جائز ہے۔ محترم سامعین، میں نے کوشش کی کہ اعتکاف اور شب قدر کے بارے میں مختصر اور جامع معلومات آپ تک پہنچاؤں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول میری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور کوئی غلطی اور بھول چوک ہو تو اللہ عز و جل اپنی رحمت سے عفو و درگزر فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ انشاءاللہ العزیز سامعین، اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے آپ کے خیر خواہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔